ٹائم ٹریول کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹائم ایک بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ٹائم وہ ہے جس پہ قرآن کریم قسم کھاتا ہے. انسان ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ہر چیز کو کنٹرول کر لے گا, ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا اسے, کمپلیٹلی روک نہیں سکتا. اگر وہ کر سکا تو انسان کے پاس ہر طاقت آ جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے والعصر, انسان خسارے میں ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ. اس نے جب تک وہ کام نہیں کیے جو اسے کرنے چاہیے, تو ٹائم گزر رہا ہے, اسے روک نہیں پائے گا, ٹائم گزر جائے گا اس سے. اور ہے بھی ایسا, دیکھیں ہم سب بھاگ رہے ہیں. آپ کو احساس ہے کہ آپ کی کتنی لائف گزر گئی ہے؟ یا مجھے احساس ہے, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں ابھی بھی وہ اسکول ابھی تھا میرا, میں اس پہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بہت بڑے ہو گئے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا کہ بالکل یہ ٹائم بہت جلدی, اور ٹائم بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہے. اب ٹائم جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ اس سے ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اسٹارٹ سے ایک بات کہتا ہے کہ ٹائم ریلیٹو ہے. ریلیٹو کا سادہ مقصد یہ ہے کہ مجھ پہ 1 سیکنڈ گزرا ہے, آپ پہ 10 دن بھی گزر سکتے ہیں. ریلیٹو ہے قرآن کریم کے مطابق. وہ کیوں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. سائنس 19 سینچری سے پہلے بلیو کرتی تھی کہ نہیں, ٹائم ایبسولوٹ ہے. آپ پر 1 سیکنڈ گزرا تو کائنات میں کہیں بھی 1 سیکنڈ گزرے گا. پر قرآن کریم اس کے برعکس بات کرتی تھی. اس پہ اعتراضات بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دن 1000 سال کا, ایک دن 50,000 سال کا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پاسبل نہیں. تو پھر آئے آئنسٹائن, انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں, ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے, ٹائم تو ریلیٹو ہے, ٹائم چینج ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, جس کے 2 سائڈس ہیں, ایک جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اور ایک اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 کنڈیشن میں ٹائم جو ہے وہ مختلف گزر سکتا ہے, سلو ہو سکتا ہے. یہ ہے ٹائم کی حقیقت اکارڈنگ ٹو قرآن کریم, کہ وہ ریلیٹیو ہے. اسٹارٹ سے یہی بلیو ہے قرآن کریم کا. اور سائنس بھی آئنسٹائن کے بعد اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ہاں ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے 2 کنڈیشنز کی وجہ سے. ایک افیکٹ ہوتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں, جیسے میں نے ایکسپلین کیا. اور دوسری چیز کیا ہے, گریوٹی. جہاں پہ بہت زیادہ گریوٹی ہوگی نا, وہاں پہ ٹائم افیکٹ ہوگا. جیسے اگر آپ برج خلیفہ سے نیچے کھڑے ہیں اور میں برج خلیفہ پہ ٹاپ پہ کھڑا ہوں, تو میری اور آپ کی گاڑی میں فرق آئے گا. بہت مائکرو لیول ایٹامک کلاک پہ ہوگا, پر ڈفرینس ہوگا اس میں, کیونکہ میں زمین کے قریب ہوں, مجھے زیادہ گریوٹی افیکٹ کر رہی ہے, میرا ٹائم تھوڑا سلو گزرے گا. اور اس کی ایگزامپل اگین میں انٹرسٹیلر مووی پہ آتا ہوں. اس میں کوپر جاتے ہیں ایک ملر پلانٹ پر, وہاں وہ 1 گھنٹہ گزارتے ہیں کہ کچھ گھنٹے, زمین پر 7 سال گزر گئے ہوتے ہیں. اور اٹ از بیسڈ آن اے فزکس کنسیپٹ. تو اس نے کیا فارورڈ ٹریول کیا, کیونکہ جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہوگی. اگر آپ ایک ایسے پلانٹ پہ جائیں جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہے, وہ ملر پلانٹ جو تھا وہ بلیک ہول کے بہت قریب تھا, اور بلیک ہول کی گریوٹی بہت اسٹرانگ ہے. تو جب اس کے قریب گیا, گریوٹی بہت اسٹرانگ تھی, اس نے 1 گھنٹہ گزارا اور زمین پر 7 سال گزر چکے تھے. تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فارورڈ ہو سکتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ گریوٹی بہت اسٹرانگ ہو, تو آپ وہاں بہت تھوڑا وقت گزاریں گے, زمین پر آئیں گے تو شاید 100 سال گزر گئے ہوں, 10 سال گزر گئے ہوں. اسٹیفن ہاکنگ کو آپ جانتے ہوں گے, انہیں فزکس میں ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. انہوں نے 2009 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا. انہوں نے ایک پارٹی رکھی یونیورسٹی آف کیمبرج میں, اور اس پارٹی کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی ختم ہو گئی. اس پارٹی میں وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہاں پہ رکیں, انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں, تو پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا اور انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد کیا تھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہے تو فیوچر میں جب لوگ اس پارٹی کا سنیں گے تو میرے پاس آئیں گے, تو اگر میرے پاس آتے تو وہ مجھ سے مل لیتے, تو اس کا مطلب ہوتا کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. میں تھوڑا اسے پھر ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے فار ایگزامپل 6 بجے پارٹی رکھی اور 7 بجے پارٹی ختم ہونی ہے, تو 7 بجے انہوں نے انویٹیشن بھیج دیے. مطلب اس 6 سے 7 کے درمیان انہیں اکیلا ہونا چاہیے. اگر وہ اکیلے نہ ہو تو اس کا مطلب ہے بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. کوئی آیا تھا, ان سے ملا اور چلا گیا, وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, کوئی نہیں آیا, اس کے بعد انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر کے جو انسان ہیں جب وہ ٹائم ٹریول شروع کریں گے اور بیکورڈ ٹائم ٹریول کریں گے, تو اگر ہوا پاسبل بیکورڈ ٹائم ٹریول تو وہ اس پارٹی میں آ جاتے, اور 6 سے 7 کے درمیان کوئی مجھ سے ملنے آ جاتا. چونکہ کوئی آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول نہیں ہو سکتا. اسٹیفن ہاکنگ کا ایکچولی بلیف تھا کہ پاسٹ از پروٹیکٹڈ, ٹائم ٹریول پاسبل ہے ان کے مطابق, فزکس کے مطابق بھی پاسبل ہے, لیکن فیوچر کا ہاں, پر ایک ڈائریکشن میں ہے, فارورڈ ٹائم ٹریول. جو ہمارے نیچر کے لاز ہیں وہ بیکورڈ نہیں, اس میں گرینڈ پا پیراڈاکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, پر وہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ بیکورڈ جائیں. فیوچر الاؤ کرتا ہے. اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی صرف اور صرف فارورڈ یعنی فیوچر کی فارورڈ جو ٹائم ٹریول ہے اس کو مینشن کیا ہے, پاسٹ کو کبھی نہیں. کہاں پہ مینشن, مطلب کوئی اس کا ریفرنس؟ ہاں, یہ بہت اچھا کویشچن ہے.
سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال میں سب نے پڑھا ہوگا. وہ ایک بستی سے گزرے, انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلا دیتے ہیں 100 سال کے لیے. جب وہ جاگتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں, 100 سال گزر گئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, 100 سال انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. یہ قرآن کریم میں موجود واقعہ ہے, روایات میں نہیں. اچھا, اب ہم ویسے وہ ڈیٹیل ہو جائے گا, ہم کبھی دوبارہ بیٹھیں گے. اصحاب کہف بھی اسی سے متعلق ہے. وہ بھی ان کی وہ ایک بہت اور ڈیٹیل, اس کے ساتھ کافی اور ڈیٹیلز ہیں. میں اس لیے حضرت علیہ السلام پہ آ رہا ہوں کہ اس دفعہ ٹاپک یہ نہیں, کیونکہ اگر ہم اصحاب کہف پہ چلے گئے تو پھر ہم نے سارا دن یہاں پہ بیٹھ جانا ہے. وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. صحیح. پر حضرت علیہ السلام کا واقعہ ویسے ٹائم ٹریول کیا ہے کہ آپ 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ لمحوں میں 3026 نہیں, مطلب ایسے کہہ لیں کہ 20 سال آگے چلے جائیں تو 2046 میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹریول ہو گیا نا. صحیح. اسی ایج کے ساتھ, سیم کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ 2046 میں اگر چلے گئے یا 2050 میں چلے گئے تو آپ نے کیا کیا, 24 ایئر کا آپ نے ٹائم ٹریول کیا نا. حضرت علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ وہ جس سال میں تھے اس سے 100 سال آگے چلے گئے اپنی اسی ایج میں. یہ ہے فارورڈ ٹائم ٹریول. اب اچھا, یہاں پہ ایک چیز کلیئر کریں. 50 سال کوئی آگے جائے گا ٹائم ٹریول کر کے, تو 50 سال, یہ سننے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ 50 سال کے بعد جو ہو رہا ہوگا, جس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی, جس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہوں گے, جس طرح کی اشیاء استعمال کرتے ہوں گے, وہ ان کو دیکھ لے گا. تو ابھی آپ نے کہا کہ بیکورڈ ٹریول نہیں ہو سکتا. بیکورڈ نہیں ہو سکتا, فارورڈ ہو سکتا ہے. فارورڈ ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس سے 50 سال پیچھے کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ فزیکلی وہاں پہ جا نہیں سکتا. جان تو سکتا ہے, جان تو ہم بھی, ہاں یہی سمجھنے کی بات ہے نا. جان تو سکتا ہے نا, وہ تو زیادہ آسان ہے. جان فزیکلی کوئی اپنی عمر کو کم نہیں کر سکتا. فزیکلی وہ پیچھے نہیں جا سکتا, بڑھا سکتا ہے. ہاں, ورنہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے. ہم سب اپنے بچپن میں چلے جاتے, ماں کی گود میں چلے جاتے. اچھا, اس لیے ابھی آپ نے جو ریفرنس دیا عزیر کا, وہ فارورڈ وہ فارورڈ کا ہے 100 سال. لیکن ہمارے پاس قرآن کریم سے کوئی بیک کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اب اسی تناظر میں ہم سائنس کا نظریہ لے لیتے ہیں کہ سائنس اس کو, ابھی آپ کہہ رہے تھے, سائنس اس کو کیسے پروو کرتی ہے. اب یہ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ذرا سمجھیں. سائنس کیوں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ واقعہ کیسے ہوا. جو ہم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی نا, اس میں 2 کنڈیشنز بیان ہوئی. ایک, اگر آپ بہت تیز اسپیڈ سے ٹریول کریں, یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں, تو آپ کے لیے وقت رک جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بگ بینگ کے وقت جو فوٹون تھا, فوٹون وہ پارٹیکل ہے جس سے لائٹ بنتا ہے. 13.8 بلین ایئرز اگو جو فوٹون تھا, جو پہلا پارٹیکل نکلا, اس کی ایج ابھی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں اندازہ. عام انسان کہے گا کیونکہ 13.8 بلین ایئرز اگو ہے تو اس کی ایج بھی 13.8 بلین ایئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پر اس کی ایج ہے 0. فوٹون پہ کوئی وقت نہیں گزرتا کیونکہ وہ ٹریول کرتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے, اس پہ وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے تو آپ جس ایج میں ہیں ساری زندگی اس ایج میں رہیں گے. فوٹون جو 13.8 بلین ایئرز اگو بگ بینگ کے ٹائم اسٹارٹ ہوا تھا, اس پہ بھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا. 13.8 بلین ایئرز اگو. اچھا, جیسے ابھی ہم نے یہ ذکر کیا او بی کا, ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو آج کے دور میں موویز میں تو ہم نے دیکھا ہے, بہت ساری موویز ہیں, اب کس کا ریفرنس دیا جائے, پریکٹیکلی لوگ آج ٹائم ٹریول کرتے ہیں. ابھی وہ جس کا آپ شاید ذکر کر رہے تھے گفتگو کے آغاز میں, کوئی ایسا شخص ملا آپ کو ٹائم ٹریول جو فیوچر میں جا سکتا ہو؟ ہاں, جو فیوچر میں جا سکتا ہوں. اس ایسے کسی شخص سے میں ابھی تک, جو اپنی باڈی سے نکل سکتا ہو, او بی والا, وہ تو ہم نے ذکر کیا نا, جیسے وہ ایک آپ کے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے, پر وہ اسی ٹائم فریم میں رہتا ہے. وہ اسی ٹائم فریم میں رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہ فیوچر دیکھ کے. لیکن آج کے دور میں ایسا کوئی شخص آپ سے نہیں ملا جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں ٹائم ٹریول کرتا ہوں. میں ٹائم ٹریول بھی کرتا ہوں. میں آپ کو لیکن بہت سارے اسپرچل لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں فیوچر میں جا سکتا ہوں. ہاں, میں نے جیسے آپ کو کہا, میں قرآن کریم, سائنس اور کائنات کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو جس سے مجھے پروف ملتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ او بی مجھے بڑے لوگوں نے آفر کیا کہ ہم آپ کو کرواتے ہیں یہ او بی ایکسپیرینس. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز مجھے قرآن کریم یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتی, میں خود اس میں
نہیں چاہوں گا کہ اس میں جاؤں انٹل انلیس مجھے کلیئر پروف ملے کہ جائیں. میں نے آپ کو جیسے کہا میں اس کو صرف یوز کرتا ہوں اس لیے کہ باڈی اور سول دو الگ چیزیں ہیں, اسی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹائم میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. آپ نے مووی کی بات کی تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیں. آپ پاسٹ میں جا سکتے ہیں اگر آپ ہائر ڈائمینشنل بینگ ہیں. جا نہیں سکتے فزیکلی, دیکھ سکتے ہیں اسے, انٹرفیئر اس میں نہیں کر سکتے پاسٹ میں, اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک سائنٹیفک ایگزامپل دیتا ہوں. انٹرسٹیلر مووی آپ نے آئی ڈونٹ نو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ میں نے سنا بہت, اور بہت سارے لوگوں نے ریکمینڈ دیکھنی چاہیے آپ کو ضرور. پہلے تو انٹرسٹیلر مووی کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک مووی نہیں ہے, ایک فکشنل نہیں ہے. وہ بیسڈ ہے ڈاکٹر کپتون جو ہیں وہ نوبیل وننگ فزسسٹ ہیں, ان کے کنسیپٹ پہ بیس ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہائر ڈائمینشنل بینگس, آپ کو پتہ ہے ڈفرنٹ ڈائمینشن, اسٹرنگ تھیوری کے مطابق تو 11 ڈائمینشنس ہیں. تو ان کے مطابق ٹائم جو ہے نا, ہائر ڈائمینشنل بینگ ویسے نہیں ایکسپیرینس کرتے جیسے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. جیسے میرے لیے تو ٹائم ایک ہی لائن میں جا رہا ہے, اس کے لیے ٹائم ایسے نہیں ہے. اس کے لیے پاسٹ ایسا ہے جیسے یہ کمرہ, اس کمرے میں جائے گا تو پاسٹ میں چلے جائے گا, اور اس کمرے میں جائے گا تو فیوچر میں چلا جائے گا, اور اس کمرے میں آئے گا تو پریزنٹ میں چلا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے یہ دکھایا ایک سین میں, اس میں جو مین کریکٹر ہے کوپر, وہ ایک ٹیزر ایکٹ میں چلا جاتا ہے. ٹیزر ایکٹ ایک 5 ڈائمینشن آبجیکٹ ہے. وہاں پہ وہ اپنی بیٹی کا پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر ایک ٹائم پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں کیا کر رہی ہے, ابھی پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور پاسٹ میں کیا ہوا ہے. ایک ہی ٹائم پہ تینوں چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ نا اب میرے لیے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے. وہ یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ فارورڈ دیکھ سکتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جب آپ نے مطلب عزیر کی ایگزامپل بھی دی, لیکن اسلام اس کی شاید یقیناً نہیں دیتا. اگر اس کی اجازت ہوتی ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کی یا ان کو جاننے کی, تو پھر کبھی بھی اسلام فیوچر کو دیکھنے سے, جیسے اس کی ایک ایگزامپل پامسٹری کی ہے, بالکل. اچھا, کہیں نہ کہیں جو لوگ ماہر فلکیات ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو پریڈکشن سے منع کیا ہوتا. پریڈکشن حالانکہ میرے خیال میں تھوڑی لو اسکیل چیز ہے اس سے بہت زیادہ, کیونکہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایکوریسی نہیں. یہاں پہ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کی ایکوریسی ہائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایگزسٹ تو شاید کرتا ہے, لیکن اس کو پریکٹس کرنا ٹھیک نہیں ہے. زبردست پوائنٹ ہے, ہاں, بہت زبردست پوائنٹ. تو آپ بھی اسی سے ایگری کرتے ہیں؟ ہاں, میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک ریگولر ہیومن لائف ہے, ایک ایکسیپشنز ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طاقت اور اپنا علم بتاتا ہے, صرف آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہے اس کی. جیسے آپ سورہ کاف میں حضرت خضر کا واقعہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے, تو انہیں ایک جھلک دکھائی کہ علم کیا ہوتا ہے. جب وہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوالات نہیں کرنے ہیں سفر کے دوران, وہ چیزیں جیسے آپ اس بچے کا واقعہ دیکھیں جو قتل ہو گیا تھا, ہاں, اس کی جب میں سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیکھوں گا دوں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. پر وہ اٹس فار اندر ڈے. پر وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے, کیونکہ سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کا ہے, تو صرف ہم لوگوں کو وہ جھلکی دکھانے کے لیے ایکسیپشن. تو یہ ہمیشہ ایکسیپشنل سیناریوز ہو سکتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی بیسس پہ کسی کو, آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی ٹام کروز کی مائنورٹی رپورٹ. مائنورٹی رپورٹ میں کیا ہوتا ہے, ان کے پاس پری کاگز ہوتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اگر جرم کرنے والا ہے نا, انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, انہیں پہلے سے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جرم کرے گا. یہ حضرت خضر اور اس بچے کا واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کل کو آپ مجھے پکڑ لیں کہ یار تم نے کل کوئی جرم کرنا ہے تو پکڑ سکتے. یہ ہیومن کے لیے ہے ہی نہیں. ہم 3 ڈائمینشنل بینگز ہیں. ہم ہائر ڈائمینشنل بینگ کے ٹائم کے کنسیپٹ کو, ان کے نالج کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. پر صرف آپ کو یہ جھلک دکھائی گئی ہے جس پہ سائنس ابھی پہنچی ہے. دیکھیں, سائنس ابھی ان کنسیپٹ پہ وہ خود مانتی ہے کہ ہائر ڈائمینشنل ٹائم کو بالکل ڈفرینٹلی جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آلدو میں نے اس کو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوا ہے, یہ ایک بہت ڈیٹیل کانسیپٹ ہے, اسے ایک پوڈ کاسٹ میں تو کور نہیں کیا جا سکتا. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے ساتھ دوسرا سوال جنم لے لیتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کریں سننے والوں کے لیے اتنی ساری ڈسکشن کو, تو ایک تو آپ اس کا کنکلوژن دے دیں. دوسرا سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, ایک اور نشست ہوگی, اس میں یہ جو چیزیں ابھی ہم نے ہولڈ کی وہ ڈسکس کریں. تو کنکلوژن کے اوپر اگر آئیں تو آپ اس سارے مقدمے کو اگر سمرائز کریں تو وہ سمری کیا ہوگی؟ دیکھیں, یہ بہت اچھا کویشچن ہے, اور میں جتنے بھی سننے والے ہیں, آپ کے آڈینس ہیں, اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی سنیں گے, میرا ان سے ایک میسج ہے. دیکھیں, اس دنیا میں 2 طرح کا نالج ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو ہم اپنی سینسز سے حاصل کرتے ہیں, اسٹڈی کر کے, آبزرو کر کے. سائنس کیا ہے, اٹس اے میتھڈ آف اسٹڈی. آپ آبزرو کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں, ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس سے جو نالج آپ کو حاصل ہوتا ہے اسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, قرآن کریم جو پرفیکٹ ہے.
اب جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ ان میں سے دو کسی ایک راستے کی طرف جائیں گے. آپ یا ریویل نالج کی طرف جائیں گے یا آپ ایکوائرڈ نالج کی طرف جائیں گے. میں نے یہ جتنی بھی ڈسکشن کی ہے میں نے ان دونوں کی روشنی میں کی ہے کہ ایکوائرڈ بھی ہو اور ریویل بھی ہو. آپ اصل میں چیزوں کو تب سمجھتے ہیں جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ ایک جگسا پزل کے دو پیسز ہیں. آپ کائنات کو بھی ایکوائرڈ نالج سے سمجھتے ہیں, آپ قرآن کریم کو بھی سمجھتے ہیں, اور جب ان دونوں کو سمجھتے ہیں تو جیسے جگسا پزل کی تصویر ہے وہ بن جاتی ہے. تو میری کنکلوژن یہ ہے, سفیان انسان ہے, اس کا علم کم ہے, پرفیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے قرآن کریم میں, غور و فکر, بہت بار بار کہا ہوا ہے, بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایک آیت تو اس کائنات کی ہر چیز بیان کر کے کہتی ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن, قرآن کریم پہ بھی تدبر کریں. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی, میرے نالج کو چھوڑیں. یہ اس سے اگر آپ کوئی چیز کنکلوڈ کرنا چاہیں یا لے جانا چاہیں, قرآن کریم پر اور کائنات پر غور و فکر شروع کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر سفیان کا کہ یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمارے اسٹوڈیو کو جوائن کیا. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں بہت سارے سوالات آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ پھر میں ان سوالات کو اکٹھا کر لوں, اور آپ کا جب کبھی بھی اسلام آباد آنا ہو تو ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں اور ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر سفیان کو ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس میں ایک بہت زبردست سیریز ہے, میں نے خود بھی سنی ہے, غور و فکر کی, اور اس پہ مسلسل میرے خیال میں کام ہو رہا ہے. بالکل, وہ بھی آپ سنیں. اور آپ جس موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سفیان سے ہم ڈسکشن کریں, آپ وہ موضوع کومنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ اس موضوع کو بھی ڈسکس کر لیا جائے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور اس خیال کے ساتھ کہ آج کے جو سوالات تھے یا ڈسکشن تھی یہ اس میں بہت ساری چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کو نیکسٹ ٹائم کبھی ضرور ڈسکس کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ, بہت مہربانی ہے صاحب, بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ.